میرے رب نے ہمیں کیا فرمایا. اندازہ ہوگا آپ کو کہ ایک آیت میں گویا حکایت کا، حکمت کا، رہنمائی کا سمندر موجود ہے. سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اب اس آیت ہے، اس کا ذرا ترجمہ سنتے ہیں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اس میں علماء فرماتے ہیں کہ سیدھی بات کرنا، زبان کی احتیاط کرنا، اس میں ہمیں زبردست درس دیا جا رہا ہے. مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسی اتھارٹی دی. ہم ساری چاہتے ہیں جنت میں جائیں، بٹ nobody have guarantee to go in heaven. ہم میں سے کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں. مگر دیکھو میرے رب نے اپنے حبیب کو کیسا اختیار دیا. اللہ کے حبیب نے گارنٹی دی ہے. سنو بخاری کی حدیث. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کی اور شرمگاہ کی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں احتیاط کرنی ہے. ایک اور حدیث پاک میں آقا فرماتے سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والے عمل حسن اخلاق ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. اور جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والا اگر کوئی عمل ہے تو وہ منہ ہے اور شرمگاہ ہے. یا تو پرائیویٹ پارٹس کا غلط استعمال یا اپنی زبان کا غلط استعمال. ہم نے زبان کو بڑا آرڈنری سمجھا ہوا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہی زبان جنت میں پہنچا سکتی ہے، اور یہی زبان کی بے احتیاطی بندے کو دوزخ کی گہرائیوں میں پہنچا سکتی ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ ہمارے ایک صحابی نے پوچھا حضور میرے بارے میں اب سب سے زیادہ خطرناک نقصان دہ چیز کسے فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے. ذرا غور کیجئے، اٹس ناٹ اے نارمل تھنگ. آپ دیکھیں اللہ نے ہر چیز کے لیے ہمیں دو چیزیں دی ہیں، دو پارٹس دیے ہیں. ہاتھ دو ہیں، کان دو ہیں، آنکھیں دو ہیں، پیر دو ہیں. زبان ایک ہی دی ہے، اس کے بھی 32 پہرے دار ہیں، مگر بندہ اس کا پہرا توڑ کر بھی رب کی نافرمانی کر جاتا ہے. غور کیجئے. کہا جاتا ہے کہ جو عقل مند ہوتا ہے نا، اس کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے. پہلے وہ سوچتا ہے کہ بولوں یا نہ بولوں، پھر بولتا ہے. اور جو بے وقوف ہوتا ہے نا، اس کی زبان دل سے آگے ہوتی ہے. وہ پہلے بول کے بعد میں سوچ رہا ہوتا ہے کیا کہہ دیا. اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو. ان کا شاندار نعرہ ہے، مدنی چینل پر آپ نے سنا ہوگا، پہلے تولو بعد میں بولو. کیونکہ بولنے کے بعد آپ کئی بار پچھتائے ہوں گے کہ یار نہیں بولنا تھا، غلط بول گیا یار، اس کا دل ٹوٹ گیا، ناراض ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، پارٹنرشپ ختم ہو گئی، ڈیل کینسل ہو گئی، گھر ٹوٹ گیا. یہ ساری چیزیں کس سے ہو رہی ہیں؟ یہ زبان سے ہو رہی ہیں. گھر میں جھگڑے، طلاقیں، جھگڑے، ناراضگیاں، غیبتیں، یہ زبان ہی تو ہے. اور اگر بندہ پہلے سوچ لیتا بولنے سے پہلے. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے. زبان آفت نہیں ہے. زبان کتنی بڑی نعمت ہے. ذرا ایک تھوڑا سا 30 سیکنڈز کا پریکٹیکل سب مل کے کرتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. زور سے کہیں، یہ در و دیوار گواہ ہو جائیں. سبحان اللہ. کہیے الحمدللہ. اب کہیے اللہ اکبر. ہم سب کو 30 سیکنڈز نہیں لگے. ہم میں سے کسی نے ہتھوڑا نہیں اٹھایا، کسی نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا. اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے ہم سارے. ودن 30 سیکنڈز آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا کما لیا. ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں اسلامی بھائی ہیں اور بڑے ویل آف لوگ بھی ہیں. مگر تھوڑا ایگزامپل سمجھانے کے لیے، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم سارے اپنی ویلتھ جمع کر لیں، سارے اپنے پیسے جمع کر لیں، جو اکاؤنٹ میں ہیں بینک میں وہ بھی جمع کر لیں. گھبرائیے نہیں، میں لے نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں آپ کو. اگر ہم ساری اماؤنٹ ٹوگیدر کر لے، کیا ہم اس بات کی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ ان تمام کروڑوں روپے سے ہم جنت میں ایک درخت خرید سکیں؟ ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے. جنت تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے نا.
مگر سنو میرے رب کے وعدے، اللہ کے حبیب کی زبانی ہم نے سنے، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ ایک بار پھر کہو سبحان اللہ۔ جو ایک بار الحمدللہ کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ جو ایک بار اللہ اکبر کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ لک ایٹ کتنی بڑی نعمت ہے زبان۔ میں گھر بیٹھے کروڑوں نیکیاں کماتا رہوں، مگر بے احتیاطی اتنی ہے کہ یہی زبان فحش کلامی کرتی ہے، گندی باتیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، سنو میرے نوجوانوں جو ٹیلی فون پر دیگر جگہوں دوستوں میں بیٹھ کر گندی باتیں فحش گوئی کرتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اس بندے پر جنت حرام ہے جو فحش کلامی کرتا ہے۔ یہ زبان بڑی آسانی کے ساتھ جہنم میں پہنچا سکتی ہے، خدا را سمجھیے۔ دیکھیں نا ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھ لے کوئی شخص، ساری زندگی کفر میں ہو، کلمہ پڑھے دل کی تصدیق کے ساتھ، وہ کفر سے ایمان میں آ جائے گا۔ لیکن یہی مسلمان اگر کفریہ کلمہ بک دے، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، مگر یہ بے باکی، یہ جو ہے نا جو منہ میں آیا بڑھ بڑھ کری جانا، بولی جانا، دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، لطیفے سنانا، چٹکلے سنانا، ہمیں اس لیے زبان نہیں دی گئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا جملہ زبان سے نکل جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے اور جہنم مقدر بن جائے۔ پلیز، قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ ایک اور آیت قرآنی پیش کرتا ہوں۔ میں نے جس طرح بیان میں کہا میں آج آپ کو صرف 3 آیتیں سنانے آیا ہوں، لیکن آج ایک وعدہ لے کر جانا ہے کہ آج انشاءاللہ ہم یہ جذبہ لے کر جائیں گے کہ اب قرآن سے کنیکشن مضبوط کریں گے، اب قرآن پڑھنے والے اور سمجھنے والے بنیں گے، قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اگلی آیت اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ سنیے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں 2 باتوں کی ہمیں زبردست ترغیب دی جا رہی ہے، ایک سچ کی اور دوسری اچھی کمپنی کی، کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری دوستیاں، ہماری گیدرنگز کیا ہونی چاہیے۔ سچ کی جہاں تک بات کریں، بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے لوگ کہتے ہیں یار بندہ کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، مگر آج ایسا فیل ہوتا ہے کہ بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ اتنا جھوٹ ہو گیا عام، اتنی عادت خراب ہو گئی، ہر بات میں جھوٹ، مذاق میں جھوٹ، ہم اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بچے کے سامنے جھوٹ بول دیا، کاروبار میں جھوٹ بول دیا، دوستوں میں بیٹھے خامہ خواہ جھوٹ بول دیا، ساری دنیا گھما دی دوستوں کو، ادھر بھی گیا تھا ادھر بھی گیا تھا۔ بھائی نہیں گئے تھے تو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ آپ کے پاس نہیں ہے اتنا مال و دولت تو کیا ضرورت ہے اپنی تمام چیزوں کو بڑا بڑا کے بیان کرنا؟ خدا را سمجھیے، بعض اوقات کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی بس خامہ خواہ جھوٹ بولنا، کدھر گئے تھے تو ادھر گیا تھا، نہیں گیا تھا۔ نہ کریں ایسا، خدا را اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، جھوٹ اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ بلکہ ایک اور آپ کو بات بتاؤں، جھوٹ ایسا جرم ہے جو صرف اسلام میں نہیں، دنیا کے تمام ریلیجنز میں کسی مذہب میں جھوٹ پسندیدہ نہیں ہے، کسی نیشن کے اندر، دنیا کی کسی قوم میں جھوٹ پسندیدہ نہیں ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ جو اسلام سچ لے کر آیا، آج مسلمان کہلانے والا جھوٹ بولتا ہے۔ آقا کون ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ سچی بات سکھانے والے آقا کا امتی جھوٹ کیسے بولے؟ سوچئے نا، حدیث کے الفاظ ہیں جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے، فرشتہ اس کے منہ کی بدبو سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں میں جھوٹ بول بول کے سارے فرشتوں کو دور کر بیٹھا تو کدھر سے گھر میں رحمت آئے گی؟ منافقت کی علامت کہا نبی پاک نے جھوٹ بولنے کو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب آسمانوں پر تشریف لے گئے، جہنم کے طبقات کو ملاحظہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندے کو اس کے گال چیرے جا رہے تھے، ہک کے ذریعے گال چیرا جا رہا تھا، گدی تک لے گئے، پھر دوسرے گال پر فرشتے آئے، اس کو چیرا تو پہلا ٹھیک ہو گیا۔ نبی پاک نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین سے۔ عرض کی حضور یہ وہ ہیں جو جھوٹ بولتے تھے، کیسے برداشت کریں گے یہ عذاب؟ خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، نبی پاک کی تعلیمات ہمیں سچ کا درس دیتے ہیں۔ ہم تو ڈیلیبریٹلی یا ان ڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو بچپن سے ہی جھوٹ کی تربیت دیتے ہیں نا۔ گھر میں موجود ہیں، بچے سے کہیں گے بیٹا کہہ دو ابو نہیں ہے گھر پہ، سو رہے ہیں ابو، سو رہے ہیں، بہت بیزی ہیں ابو صاحب، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بہت بیزی ہے۔ اچھا بچہ یہ کنوے تو کر دیتا ہے آپ کا میسج، مگر وہ سیکھ کیا رہا ہے کہ جب بھی پرابلم ہو جھوٹ بول دینا چاہیے، نہیں ملنا ہے تو جھوٹ بول دیں۔ یہی بیٹا بڑا ہو کر
پھر ابو کو گھما رہا ہوتا ہے. نہیں ابو میں مسجد گیا تھا, میں تو دوستوں میں بیٹھا تھا, قرآن پڑھنے گیا تھا. سنیما گھر پہ بیٹھ کر آپ کو گھما رہا ہے. کیوں؟ آپ نے بچپن میں ٹریننگ دی نا. سیکھو غوث پاک کی والدہ سے. بغداد جا رہے کا بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. ڈاکو آ گئے, غوث اعظم نے ادھر بھی سچ بولا. مال نہ گیا, سارے قافلے نے توبہ کر لی. سچ کو آنچ نہیں ہے. کاش ہم ہر حال میں سچ بولنے والے بن جائیں. حدیث پاک سنیے, سچ کی فضیلت پر ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے. آئے ہائے, جب یہ حدیث سنی نا میں نے, اللہ سے دعا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صدیق بن جائیں. جھوٹ بولنے والوں سنو اسی حدیث کا اگلا پارٹ. اللہ کے حبیب کہتے ہیں جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں. اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اس سے بڑا بدبخت کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھا ہوا ہے. نہ کرے ایسا. آج سچی پکی توبہ کرے. آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بہت سارے اسلامی بھائی دوست ملتے ہیں, جاننے والے ملتے ہیں, ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوں گے, وہ بھی بتائیں گے. آج کل بہت بڑی ایک پرابلم ہے ڈپریشن. نیند نہیں آتی, سکون نہیں آتا. آپ کو پتا ہے سچ جو بولنے والا ہوگا نا وہ پرسکون رہے گا, وہ ریلیکس ہوگا کیونکہ وہ سچ کہہ رہا ہے. اور جھوٹ بولنے والا آپ کو بہت مضطرب ملے گا, ٹینشن میں ملے گا. اس کی وجہ بھی ہے نا, لاجیکلی وجہ بھی ہے. ایک بندے کو جھوٹ بولا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں, ایک کو یہ کہا ہے میرا کاروبار یہ ہے, حالانکہ نہ کاروبار یہ ہے نہ رہتا ادھر ہے. آفس میں جو جاب کرتے ہیں انہوں نے اپنی نانی مار دی ہے آفس میں, ایک بار بیمار بتایا, دوسری بار انتقال بتا دیا. اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ آفس میں نانی کا انتقال ہو گیا ہے, اب آفس میں دوبارہ نانی بیمار نہیں ہو سکتی. تو اب ٹینشن ہے نا, سنبھالنی پڑے گی. جدھر جدھر جھوٹ بولا وہ فائل سنبھالنی پڑے گی. اس کو طارق روڈ کی جگہ ڈیفینس بتایا ہوا ہے, اب یہ جب بھی ایڈریس پوچھے گا اس کو ڈیفینس ہی بتانا ہے, اب یہ فائل بھی سنبھالو. تو وہ بیچارہ تو نہیں کہوں گا اس کو, وہ جھوٹا جو ہے وہ اسی ٹینشن میں رہتا ہے کہ ایک جھوٹ بولا اب اس کو سنبھالنا ہے. سچے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, وہ ریلیکس ہوگا اللہ کی طرف سے. آپ کو پتا ہے نبی پاک پر بہت سارے لوگ ایمان کیسے لائے؟ آقا کا چہرہ دیکھ کر, نبی پاک کا چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. سچے کے چہرے پہ نور ہوگا, سچے کے چہرے پہ سکون ہوگا. آج اپنی ڈکشنری سے جھوٹ نکال دیجئے. لوگ کہتے ہیں جناب کاروبار نہیں چل سکتا. مولانا صاحب تقریر تو کر لیتے ہو, ہماری مارکیٹ میں آؤ, ہماری مارکیٹ میں سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں, ہم سچ بولیں گے ہم سے کون لے گا, آئٹم دوسرے کا بک جائے گا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کدھر گیا تمہارا ایمان؟ کبھی کہتے ہو رزق دینے والا رب ہے, آپ سچ بولیں اللہ آپ کے کاروبار میں اور برکت ڈال دے گا, وہ آپ کے تھوڑے میں بڑی قناعت اور برکت ڈال دے گا. تو آج نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. آخری آیت اور کمال کی آیت, اور یہ آج کے اس پورے اجتماع کے لیے بہت ہی ریلیونٹ ہے. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے برباد نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے باطل نہ کرو. صدقے کیسے باطل ہو جائیں؟ کسی غریب کو دیا, اس نے ریسیو کر لیا, کسی تنظیم میں دیا, رسید مل گئی, پھر کیسے ختم ہو جاتے ہیں؟ سنیے, ہم بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں. بعض اوقات کسی کی مدد کرتے ہیں, ساتھ اس کو جتاتے بھی ہیں. ہاں بھائی یاد ہے نا تیری بچی کی شادی کروائی تھی, بھول تو نہیں گئے, گھر میں نے دلایا تھا, پہلی بار نوکری کرنے آیا تو پھٹے ہوئے چپل پہنے تھے, آج گاڑی میں گھوم رہا ہے, میرا احسان یاد ہے نہیں ہے؟ جب تمہیں بیرون ملک جانا تھا ویزا میں نے لگا کے دیا تھا, پہلا لون مجھ سے ہی پاس کروایا تھا. استغفر اللہ. ذرا سوچیے اس غریب کا کیا حال ہوتا ہوگا جس کو یہ شخص جتا رہا ہے, کیا وہ خوش ہوتا ہوگا؟ آج سے 4-5 سال پرانی بات ہے, علاقہ نہیں بتاؤں گا. ایک صاحب سے یہ مجھے ملانے لے گئے, بہت بڑی شخصیت بتاتے تھے, بڑا گھر تھا, ہم بیٹھے گارڈن کے اندر, چائے لے کر ایک ملازم آیا. میں وہ واقعہ بھولتا نہیں ہوں, جب بھی میں یہ بیان کرتا ہوں مجھے وہ نوکر بیچارہ چائے لے کر آنے والا یاد آ جاتا ہے. وہ چائے لے کر جب آیا نا تو جو سیٹھ صاحب تھے وہ مجھے کہتے ہیں, حالانکہ میری پہلی ملاقات, میری کوئی پرانی سلام دعا نہیں ہے, مجھے کہتے ہیں یہ میرا ملازم ہے, میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی اور اس کی بچی کو گھر بنا کے دیا, پوچھو اس سے. مجھے کہتے ہیں, اب یقین کریں میں کہ شرم سے پانی پانی ہو گیا. میں نے کہا یار یہ ملازم کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت,
اور نہ جانے اس بندے نے کتنے لوگوں کو یہ گنوایا ہوگا. وہ غریب سوچتا ہوگا کہ یا اللہ یہ سیٹھ صاحب تو جب دیکھو مجھے ذلیل کرتے ہیں. یاد رکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ صدقہ ختم ہو جائے گا، یہ باطل ہو جائے گا، بلکہ گناہ ہو جائے گا اگر ہم کسی کو دے کر احسان جتائیں. ارے اگر آج میں نے اور آپ نے کسی کی مدد کی، اس میں میرا آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے. ارے میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو سکتے تھے کہ میرا والد ہاسپٹل میں ہے، بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، برائے کرم مدد کر دو. میری بچی کی شادی ہے، تاریخ مل گئی ہے، جہیز کے پیسے نہیں ہیں، میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. اگر آج اللہ نے مجھے اور آپ کو دینے والا بنایا تو ہم احسان جتائیں گے؟ ہم کوئی اپنی بڑائی بیان کریں گے؟ ارے اللہ کا شکر ادا کیا کرو. خدا کی قسم جس کو رب نے دینے والا بنایا وہ زکات دے، ساتھ سجدہ بھی کرے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا. آج لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں انہیں دیتا ہوں، اللہ یہ تیری مہربانی، میرے اندر کوئی کمال کوئی ہوشیاری نہیں. آج صدقے دے کر خیرات دے کر نام چاہیے، اعلان چاہیے. یاد رکھو یہ برباد ہو جائے گا. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، وہ صدقہ قبول نہیں ہے. میں جانوں، میرا رب جانے. اگر کسی کے ساتھ مہربانی کی سچ بتاؤں، جو ادارے، جو غریب لوگ، جو تنظیمیں ہماری زکوٰۃ لیتی ہیں نا، یہ محسن ہیں ہمارے، ان کا شکریہ ادا کرو کہ یہ مال کا میل لے کر جاتے ہیں ہمارے. مگر ہم صدقہ دے کر احسان جتائیں. اور پھر ایک اور غلطی جو کرتے ہیں ہم ہے، قرآن کہتا ہے تکلیف پہنچا کر، اچھا یا تو احسان جتائیں گے یا ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ یار صدقہ دیا ہے، گھر بنایا، اب دعوت تو کرے گا نا میری. عجیب آدمی ہے، مجھے سے قرضہ لیا، نکلا سامنے سے سلام بھی نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ ان سے کچھ بدلہ چاہتے ہیں کہ آپ نے مدد کی ہے تو یہ آپ کو بدلے میں کچھ دے. پھر آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ عمرے پر بھیجیں گے، حج پر بھیجیں گے. دیکھو بھائی، ہر چکر پہ میرا نام لینا، میرے ابو کے نام کا عمرہ کرنا، وہاں جا کے فون بھی کرنا، میسج بھی کرنا. ارے اللہ کے بندے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھول جائیں دے کر. آپ جانیں، آپ کا رب جانے، وہ کچھ بھی نہ کرے نا عمرے پہ جا کر، ہر قدم پر آپ کو نیکی ملنی ہے. اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا سیکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. بہت ساری بڑی تعداد میں یہاں پر اسلامی بھائی ہیں. میں سب سے ایک کوسچن آج چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، میں بھی اس کے بارے میں غور کروں. ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے پاس اور ایسی کتنی نہیں، اور میرا رب جانے. اپنے بارے میں چیک کر لو، ہم سارے چیک کر لیں. پہلے ایک بات بڑی مشہور تھی، نیکی کر دریا میں ڈال. آج تو نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال. یہ سوشل میڈیا نے ہم کو کہیں کا نہیں رکھا ہے، ہر چیز لوگوں کو بتانی ہے. چھپ چھپ کر کیے جو کام وہ بھی لوگوں کو بتانے ہیں. خدارا نکل آئے اس سے. کیوں بتاؤں کہ میں نے کتنے عمرے کیے، کتنے حج کیے، کتنے روزے رکھے؟ اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے بڑی بات ہے، مگر بتانے کی جلدی کیوں ہے؟ نہ کریں ایسا. پرانی 15 سال پرانی نیکیاں لوگوں کو یاد ہیں. کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے، آج صبح آنکھوں نے حرام دیکھا وہ یاد، اس پر توبہ کر لیا آپ نے؟ جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اتنے سال پہلے حج کیے اور عمرے کیے اور مسجد بنائی اور فلاں بچیوں کی شادیاں کرائیں. خدارا اپنی نیکیوں کو چھپانا سیکھیے. اخلاص کی تعریف پتہ ہے کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اخلاص کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. آپ میں سے کوئی ہے جو چاہے میرے گناہ لوگوں کو پتہ چل جائیں؟ کل میں نے یہ گناہ کیا، یہ غلطی ہو گئی، کوئی نہیں چاہتا، چھپاتے. فرمایا جس طرح گناہ کو بندہ چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. اللہ کرے کہ یہ عادت نصیب ہو جائے. اللہ کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنا نصیب ہو جائے. یہ میلاد بھی جو ہے نا بہت اچھی بات ہے، ضرور منانا چاہیے. یہ میلاد بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. اگر اس لیے میلاد منایا کہ لوگوں میں واہ واہ ہو، ثواب نہیں ملنا. اور اس لیے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں، ان کا چرچا اور بلند ہو، آپ کی مال میں، کاروبار میں برکتیں شروع ہو جائیں گی، مگر نیت اچھی ہو. اب آخری بات، شیطان اتنا مردود ہے. ابھی میں جو بیان کر رہا ہوں نا، اب اس بیان کے دوران بھی شیطان جو ہے وہ خیال یہ لا رہا ہوگا کہ یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ فلاں بندہ ہے نا وہ بڑا ہی لوگوں کو دکھا کر چندہ دیتا ہے، فلاں جو ہے نا وہ بڑا ریاکار ہے، دکھلاوے والا. ہمیں کوئی اور یاد آ رہا ہے، بیان سن رہے ہیں، بندہ کوئی اور یاد آ رہا ہے. اور اللہ کے بندوں، ہمیں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا، اپنی اصلاح کرنی ہے. اپنے بارے میں سوچیں کہ میرے اندر اگر یہ ہے کہ میں دوسروں کو بتاؤں میں کیا کیا کرتا ہوں، تو پھر اپنا علاج کرے. دوسروں کے بارے میں وی ہیو نو پیرامیٹر. اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ چندہ دیتے وقت، نیکی کرتے وقت لوگوں کو بتاتا ہے
ہم یہ کوئی ہمارے پاس پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھلاوا کر رہا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ انما الاعمال بالنیات۔ مثال دیتا ہوں، ادھر آ کر کوئی بندہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی میں 1 لاکھ روپے مسجد میں دیتا ہوں، کیا پتہ اس کی نیت یہ ہو کہ سارے لوگ سنیں یہ بھی دیں، ثواب ملے گا اسے۔ یہ اعلان ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، ہاں اس لیے کرے کہ جناب ساری دنیا میں واہ واہ ہو جائے، سب کہے میں کتنا بڑا سخی ہوں، تو یہ عمل گناہ ہو جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ ہم کسی پر فتویٰ نہ لگائیں۔ میں آج اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ سارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کدھر کدھر یہ مسٹیک کر جاتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو اس عادت سے نکل آئیں۔ معذرت کے ساتھ، یہ عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ کسی رشتہ دار کی مدد کر دی، اب گھما پھرا کے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی بہانے سے اس کے سامنے یہ بات، یا تو اس کے سامنے کرنی ہے، اس کی پیٹھ پیچھے کرنی ہے کہ ہم نے جناب اس کا یہ کام کر دیا۔ نہ بتائیں کسی کو، نہ کریں کسی کے ساتھ ایسا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت مختصر ٹائم ہوتا ہے، ظاہر ایک ہی بیان ملتا ہے۔ آپ آئے ہیں، میں نے 3 آیتیں صرف تلاوت کی ہیں، اور اس میں بھی بڑی مختصر بات کی ہے۔ آج نیت کیجئے، اللہ کے کلام سے دوستی کر لیجئے۔ آمین۔